جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے بہا کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ 6 وقت کی 5 نشانیاں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ نمبر 3، جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگ جائے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو اچھا وقت آنے والا ہے۔ نمبر 5، جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ نماز پہلے یا کھانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے اور ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لے اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو۔ صرف پیسوں کی کثرت میں برکت نہیں ہوتی، یہ بھی برکت ہے کہ 2-3 ماہ گزر جائیں اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ برکت یہ بھی ہے آپ کے پاس چیزیں خراب یا ضائع نہ ہوں، اور یہ بھی تو برکت ہے کہ آپ تھوڑا کھانا کھاؤ اور سیر ہو جاؤ اور کم سو کر بھی تر و تازہ اٹھو۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ آج کی نصیحت، جس کی غیبت کی جائے اسے غیبت کرنے والے کی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ تلخ حقیقت، مائیں ان پڑھ تھیں تو بچے ڈاکٹر، انجینئر اور عالم بنتے تھے، مائیں گریجویٹ ہوئیں تو بچے ٹک ٹاکر اور ڈانسر بن رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہے میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجیے گا، کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پہ کتنی بھاری پڑ رہی ہوں۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ یہ سچ نہیں کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خواب نہیں دیکھتے، بلکہ سچ یہ ہے کہ جب وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ ارے آپ اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو۔ السلام علیکم، صبح بخیر زندگی۔